صحابہ کرام جو تھے وہ غزوہ احد کے شہداء کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ ان کی یہ حالت تھی کہ ہمارے پاس کفن دینے کے لیے چادر بھی نہیں ہوتی تھی، اور چادر اگر منہ ڈھانپتی تھی تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ ظاہر ہے تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، بالکل زیرو سے زندگی سٹارٹ کرنی پڑی مدینہ شریف میں جا کے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بہترین بدلہ دیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ملا ہے۔ ایک تو مواخات کروائی ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے لیے جو انہوں نے ایثار والا معاملہ کیا اس کی وجہ سے اس وقت آسانی ہوئی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائرز کو بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کیا اور مسلمانوں کے لیے دنیا کی دولت کھول دی، اگرچہ اس کے بعد پھر اس کی نیگیٹو چیزیں بھی سامنے آئیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں کمپنسیٹ کیا اس حوالے سے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک جو آخرت کا اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس حقیقت سے واقف ہوتے۔ یہاں تو صرف اتنی بات آئی کہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، باقی جگہوں پہ آئے کہ وہ بڑا بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ دنیا میں انسان کو بڑی سے بڑی بھی کوئی نعمت مل جائے تو وہ ایک مختصر وقت کے لیے، آخرت کی نعمتیں دنیا سے بہتر بھی ہیں اور نہ ختم ہونے والی ہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سارے صحابہ کرام نے تو دنیا کی زندگی میں اجر نہیں پایا، غزوہ احد کے جو اصحاب تھے وہ تو ایک اسی طریقے سے غربت کی زندگی، تکلیف کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ مسلمانوں کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ تو غزوہ خیبر سے شروع ہوا ہے، فائنینشلی جو مسلمان سٹرونگ ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام جو تھے وہ غزوہ احد کے شہداء کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ ان کی یہ حالت تھی کہ ہمارے پاس کفن دینے کے لیے چادر بھی نہیں ہوتی تھی، اور چادر اگر منہ ڈھانپتی تھی تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں اور صحابہ کرام دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے لیکن انہیں کفن بھی پورا نہیں ملا۔ اس طرح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی، بس اسی وقت ان کو یہ خیال آیا کہ وہ صاحب جو غربت کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، خود نبی علیہ السلام بھی، آپ نے تو فقر اڈاپٹ کیا ہوا تھا، تو وہ کھانا پینا وہیں پہ بھول گئے، اور یہ ڈرتے تھے بعد کے اصحاب کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دے دیا ہو اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا سے اسی کس پرسی کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو۔ دنیا میں اگر کسی کو نہیں بھی ملا، آخرت کا اجر اللہ کے حضور پکا ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا، یعنی یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے جن کی طرف ہم نے وحی کی وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ اس میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں، ایک تو وہ سب کے سب مرد تھے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا، دوسرا وہ انسانوں کی سپیشیز سے تھے، یعنی مرد ہی تھے، یعنی انسانوں میں آئے تھے، کیونکہ مشرکین عرب کہتے تھے نا کہ اس نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنی طرح کا ایک انسان تصور کرتے تھے. آدھی بات تو درست تھی کہ جنس کے اعتبار سے، نوع کے اعتبار سے نبی علیہ السلام انسان ہی تھے، لیکن مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. مرتبے میں تو کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سے کم بھی خوبی جو ہماری نظر میں بظاہر ہے اس کو نہیں کوئی پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا فرمایا. تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے. تو ہم نے مردوں ہی کو بنایا تھا، انسانوں ہی کو پیغمبر آپ سے پہلے. نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے. یعنی اہل علم سے مراد اس وقت کے جو یہودیوں کے علماء تھے، کرسچنز کے علماء تھے جو الہامی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان سے بھی پوچھ لو کہ ان کے پاس بھی الہامی کتابوں میں یہ چیز درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی پیغمبر کو بنایا، پلس وہ مرد ہی پیغمبر ہوا کرتے تھے. عورتوں کے لیے بھی پیغمبر مرد ہی تھے. باقی جو عورتوں سے متعلق احکامات ہیں وہ پیغمبروں کے جو اہل البیت تھے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے گھر کے لوگ، انہوں نے وہ احکامات ٹرانسفر کیے. بالبینات والزبر، روشن دلائل اور کتابیں لے کر وہ پیغمبر آتے تھے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف الذکر یعنی قرآن نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد دلانے والی چیز. قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی یاد دلاتی ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کھول کر ان میں بیان کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس میں غور و تفکر کر سکیں. اچھا، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس کو لوگوں نے مس یوز بھی کیا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آئے کہ پیغمبروں کو ہم نے کتابیں اور دلائل دے کر بھیجا، اور اے نبی آپ کی طرف ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کر بیان کر دیں تو یہ اس میں غور و تفکر کریں. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ کتابیں کافی نہیں ہیں، ساتھ کتاب سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے. بالکل بات درست ہے، لیکن کتاب سمجھانے والا پیغمبر ہے. پیغمبر کے بعد کتاب سمجھانے والا وہ ہے جو پیغمبر کی بات آگے بتائے. اگر اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں اور آج کتاب و سنت کی توہین کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی علماء جو ہے تشریح کریں گے اس کی، وہ قابل قبول ہوگی اگرچہ وہ قرآن کے، بخاری کے، مسلم کے خلاف بھی ہو، تو ہم کہیں گے بھئی علماء کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی؟ علماء کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ من و عن ایک ڈاکیے کا کام کرے کہ جو پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت تک پہنچایا اسے جس طریقے سے سمجھایا اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے بدعت کو ایڈ نہ کرے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ایڈ نہ کرے، ان کو من و عن اسی طریقے سے آگے پہنچائیں. یہی وہ چیز ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے. جو خطبہ آپ علیہ السلام نے 10 ذو الحجہ کو دیا ہے نا منا میں جہاں قربانی کی جاتی ہے، وہ تفصیلی خطبہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے. ایک تو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے آپ کا جو المستدرک للحاکم میں آیا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. چونکہ سنت اس میں داخل ہے لہٰذا کتاب اللہ کو ماننا سنت کو ماننا ہی ہے. لیکن جو یہ تو 9 ذو الحجہ کا خطبہ تھا، یوم عرفات کا. جو خطبہ یوم النحر کو دیا ہے نا قربانی والے دن، وہ بنا کے میدان میں نبی علیہ السلام نے دیا ہے. وہ مشہور خطبہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے. تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ سب کو پتا تھا. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید نبی علیہ السلام آج کا دن کا نام بدل دیں گے. پوچھا گیا کون سا مہینہ ہے، سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں.
پوچھا گیا یہ کون سا شہر ہے، حالانکہ پتا تھا مکے کا شہر ہے، کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آج یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے؟ سب نے تصدیق کی۔ اور یہ اللہ کا حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ سب نے تصدیق کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے حضور حرمت والا ہے، بالکل اس طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے شخص کے اوپر حرام ہے کہ وہ کسی کی عزت اور آبرو کو خراب کرے، اس کا مال لوٹ لے یا اس کا خون بہائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو حرمت والی چیزیں ہیں ان کو تو لوگ سیریس لیتے ہیں کہ مہینے کی حرمت کا خیال ہے، اس دن کی حرمت کا خیال ہے، شہر کی حرمت کا خیال ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کمزوری دکھاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے ان چیزوں کی عزت ہے، حرمت سے مراد عزت، اس طرح ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی بھی تم نے اسی طریقے سے حفاظت کرنی ہے، اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی آتا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی ڈگر پہ واپس آ گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا الگ ہے رجب کا مہینہ۔ اور اسی حدیث کے اینڈ پہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ پہنچا دیا، بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے گواہی دی نا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کرام کی طرف کی اور 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ یہ مان رہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا یہ اب پیغام تم نے باقی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ امانت امت کے سپرد کی ہے کہ جو میں نے تمہیں سکھایا یہ آگے سکھانا ہے۔ یہ آپ نے نہیں کہا کہ اس میں خود سے اپنی چیزیں داخل کر کے تو آگے بتانا۔ لہذا علماء دین کے وارث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ علماء وارث ہیں جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات کو آگے پہنچایا۔ یہ جو اتھارٹی ہے نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو بیان فرما دیں، اس کی تشریح بھی آگے سے بیان فرما دیں لوگوں میں۔ یہ اتھارٹی صرف پیغمبر کے پاس ہے، باقی سب لوگ ڈاکی ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آخری مسلمان تک۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی۔ رہے جو جدید فقہی احکام و مسائل ہیں وہ ہر زمانے میں آئیں گے، وہ دین کی بنیادیں نہیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی بھی رائے رکھی جا سکتی ہے، اہل علم کے ہاں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گرفت بھی نہیں فرمائے گا۔ لیکن جو محکم دین جس کے اوپر سارے معاملات کھڑے ہوئے ہیں وہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں، ان کو جدید فقہی مسائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔